الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. بیت المقدس، فلسطین، شام، یہ سرزمین بڑی بابرکت سرزمین ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اس سرزمین سے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشام ارض المحشر والمنشر، جیسا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمایا. تو یہ سرزمین ایسی سرزمین ہے کہ جہاں پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا. المحشر، محشر کہتے ہیں کہ جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا. جو لوگ اس وقت زندہ ہوں گے قیامت سے پہلے، تو ایک آگ جو یمن سے نکلے گی اور وہ لوگوں کو اکٹھا کرے گی. پوری دنیا سے لوگوں کو جہاں جہاں لوگ ہوں گے وہاں پر وہ جائے گی اور وہاں پر لوگوں کو اکٹھا کرے گی. جہاں پر لوگ تھک جائیں گے وہاں پر ان کے ساتھ وہ بھی ٹھہر جائے گی، پھر اس کے بعد ان کو لے کر چلے گی. اسی طرح کرتے کرتے آخر کار وہ شام کی سرزمین پر ان سب کو اکٹھا کر دے گی. یہ ہے محشر. اور اس کے بعد منشر، کہ جو لوگ مدفون ہوں گے، قبروں کے اندر دفن ہوں گے، اللہ رب العالمین ان کو بھی دوسری نفخہ کے بعد سب کو ان کا نشر کر دے گا، یعنی سب کو اکٹھا زندہ کر دے گا. ارض المحشر والمنشر. تو سارے کے سارے لوگ یہاں پر حساب و کتاب کی سرزمین پر اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہوگا. تو یہ سرزمین اللہ رب العالمین کی بابرکت سرزمین ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانبیاء کے اندر وَبَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس سرزمین میں برکت عطا فرما دی ہے تمام جہانوں کے لیے. سبحان اللہ، یہ سرزمین بابرکت سرزمین ہے. تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، شام کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اپنے ہاتھ کا اشارہ فرما کر فرمایا کہ ہا ہونا تحشرون، ہا ہونا تحشرون، ہا ہونا تحشرون، کہ شام کے اندر تمہارا حشر ہوگا، شام کی جگہ پر تمہارا حشر ہوگا، شام کی جگہ پر تمہارا حشر ہوگا. یعنی وہاں پر سارے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یمن سے ایک آگ نکلے گی تو صحابہ کرام نے پھر اس سے متعلق فرمایا کہ اللہ کا رسول، اگر وہ جو آگ نکلے گی تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بالشام، تم شام کی طرف منتقل ہو جانا. سبحان اللہ، کچھ لوگ اپنی رغبت کے ساتھ چلے جائیں گے جو مومن ہوں گے، اور کچھ لوگ کافر اور اس طرح کے لوگ ہوں گے، ان کو یہ آگ اکٹھا کرے گی. تو میرے بھائیوں، یہ سرزمین بابرکت سرزمین ہے، یہ حساب و کتاب کی سرزمین ہے. یہاں پر بہت سارے انبیاء وہاں پر مدفون ہیں، وہاں پر ان کی تدفین کی گئی ہے، اور اکثر انبیاء کی بعثت بھی وہیں سے ہی ہوئی ہے. تو یہ سرزمین بڑی ہی بابرکت ہے اور ہمارے عقیدے سے بھی اس کا تعلق ہے. تو اس لیے اس بات کا ایک اور بات، جس بات کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اندر یہ چیز پھیل چکی ہے کہ یہ عرفات کا میدان یہ حساب و کتاب کا میدان ہے، اور یہ غلط فہمی ہے. ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی. سرزمین فلسطین، شام کی سرزمین، یہ حساب و کتاب کی سرزمین ہے. ہاں، یہ البتہ بات الگ ہے کہ عرفات کے میدان میں جب سارے لوگ جمع ہوتے ہیں تو قیامت کا ایک منظر پیش کرتی ہیں جس سے انسان کو قیامت یاد آ جاتی ہے، وہ الگ بات ہے.
تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس یقین پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ سرزمین، یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے، یہ حساب و کتاب کی سرزمین ہے، یہ بابرکت سرزمین ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔